تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم۔ ایسے نہیں بشارت بھی اچھی لوگوں، درود پاک پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کو بشارت بھی رکھا ہے، جیسے دنیا میں بشارت میں رکھا ہوا ہے تو وہاں بھی بشارت ملے گی، محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ مل کر سب کہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، وہ محمد فخر عالم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم، عرض کی جبریل نے، عرض کی جبریل نے، اے شاہدی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و
پنجابی بھی نہیں سمجھتے، اور آپ کی کیا بات ہے کہ اب عربی میں بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کیا آپ کی ماشاءاللہ فہم کو سلام ہے۔ یہ کہا شاید ہے کہ وہ حبیب ہے کہ جس سے امید شفاعت ہے، اور کیا یہ شفاعت صرف ہم لوگوں کو ہے؟ نہیں، انبیاء کو بھی ہے۔ جب رہنمائی مل جائے پھر تو کہنا چاہیے محمد سے۔ آپ شاید بات آگے کریں گے، بات پوری ہو گئی، اب اس پہ سبحان اللہ ہی پڑ جاتا۔ چلو کوئی نہیں، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سب مل کر کہیں سبحان اللہ۔ اس بچے کو جس نے بہت اچھی طرح سکھایا، جس نے بھی سکھایا اس سے گزارے گا تھوڑی سی لو کم کر، تاکہ باقیوں سے الگ نہ لگے سبحان اللہ۔ والے بچے ہیں، ان کا کچھ بھی کرنا معافی معافی، اس طرح سے میں بھی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ بہرحال آپ حضرات کی کمی یہ بچہ پوری کر رہے دیکھیں۔ میں بھی یاسر بھائی نے مجھے کلام کے لیے کہا، اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا کے کلام انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ہمارے ساتھیوں میں سے، میرے اپنے دوستوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پچھلے کئی سال سے پیسے اکٹھے کر رہے تھے، حج پر جا رہے ہیں، زیادہ رات جمع کر رہے تھے، اور ہوا یہ کہ 2020 میں جب قرآن اندازی ان کی طرف سے ہوئی، درخواستیں مانگی گئی تو درخواست انہوں نے دی، ان کے پورے گروپ کا نام نکل آیا قرآن اندازی میں، اور اب تیاری ہو گئی کہ حج پہ جانا ہے۔ اور رمضان سے پہلے ان کو پتہ چلا کہ اس سال حج نہیں جا سکیں گے، تو وہ جو میں نے ان کے آنسو دیکھے اس موقع پر، تو آپ یقین کریں کہ اب میں اندازہ ہم اس کرب کا اور اس دکھ کا کیسے لگا سکتے ہیں، جو کئی سالوں سے ایک تمنا لے کے اپنی ضروریات کا پیٹ کاٹ کاٹ کر پیسے جمع کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہم کہاں جائیں گے، عرفات میں جا کے اپنے رب کے سامنے مناجات کریں گے، مینا میں جائیں گے اور ادھر حاضر ہوں گے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں۔ لیکن اچانک پتہ چلا، تو وہ جو روتے تھے، تو اس زمانے میں ان کی تسلی کے لیے میں نے ایک کلام، وہ پرانا کلام ہے لیکن اہل ذوق کے سامنے پرانا نیا کوئی چیز نہیں۔ 2 شعر ہیں حضرت حسان بن ثابت کے، اور وہ آج جیسے ابھی کہے گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا۔ شیخ سعدی کے 3 مصرے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ۔ کوئی پرانے نہیں، یہ نیا پرانا، یہ کوئی بس ذوق ہونا چاہیے سننے کا، کسی بات پہ بندہ بھڑک سکتا ہے، ذوق اس کا جاگ سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس سے قطع نظر کہ کب کا کلام ہے، لیکن ان کے جذبات کا ترجمان تھا تو میں نے اس کو پڑھا۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جہاں بھی ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا یا اس کے حبیب کا یا اس طرح کی مجلس جمتی ہے، تو اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمیں یقین اتنا ہے جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یقین ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، ایسے یہ یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی یہاں موجود ہیں۔
کیونکہ کس نے فرمایا ہے؟ ہمارے آقا نے، اور وہ سچ کے سوا، اور وہ پھر ساری رپورٹ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو وہاں کی بات ہوتی ہے وہاں پہنچاتے ہیں، اور جو بات یہاں کی ہوتی ہے یہاں پہنچاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں اشارہ میں؟ اہل ذوق کے لیے بات ہے، تو ہم سب مل کر یہ کلام پڑھیں گے اور ہمارا پیغام وہ فرشتے پہنچائیں گے۔ کلام کیا ہے؟ میں پہلا مصرع پڑھتا ہوں۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ کون کون سلام کہتے ہیں؟ ہمارا سلام پہنچایا جائے گا، کوئی خاموش ہو، مل کر سب کہیں اے مدینے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔
سال مجھے پڑھنے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. باقی یہ پرچی جو ہے نا، اس کو پرچی کہنا بھی میرے خیال میں اس کی شان شان نہیں ہے. آپ محسوس نہ فرمائیے گا، آپ کی مہربانی. ویسے مطلب پرچی تو نہیں کہہ سکتے اس کو. ہاں جی. اور پرچے سے آپ کو پتا، آپ نے سفارش بندہ ڈرتا ہے. بہرحال کوشش کریں کہ کوئی ایک کلام میں سے مزید آپ کی خدمت میں ضرور پیش کیا جائے، لیکن یہ نیا کلام ہے، ممکن ہے آپ سنیں تو وہ بھی اس میں درج کر دیں اگلے سال. اس طرح سے پہلے وہ سنائی تھی تاکہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے. محبت کے ساتھ سنیں گا. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، سبحان اللہ. روایات میں آتا ہے کہ جب آپ مسجد شریف سے باہر نکلتے تو بچے کھڑے ہوتے تو آپ یوں ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتے. وہ بچے بھاگتے ہوئے آتے تھے، کوئی آپ کے اس بازو سے، کوئی اس بازو سے، کوئی سینے کے ساتھ، کوئی ٹانگ کہاں کہاں چمٹ رہے ہوتے. اور کوئی کھانے پینے کی چیز آتی تو مجلس میں جو بچہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے. پیار کرنا سکھایا نا. ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. سبحان اللہ. آپ بھی کہیں مل کر سبحان اللہ. کچھ تو بیلنس ہوگا. اللہ پاک سلامت رکھے. سنیے گا محبت کے ساتھ. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے. کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا. ان کے محبت سے کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں. شاہی کس پہ ہوا ہے کلام خدا. ذرا تھوڑا سا آہستہ سے الٹی چال. وہ دیوانوں کے بارے میں کہا ہے کسی نے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے. تو بندہ پوچھے کہ اگر دیدار کرنا ہو کسی کا تو آنکھیں بند کی جاتی ہیں کھولی جاتی ہیں، لیکن دیوانے کیا کرتے ہیں؟ بند. کہ دیکھیے گا ذرا ایک دفعہ تھوڑا سا اور آہستہ سے. سبحان اللہ. بہت بہت مبارک ہو.
لیکن تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ آئی چہرے پہ، کتنا اچھا لگ رہا ہے. یعنی یوں آپ گھورتے ہیں تو بعض دفعہ شیر بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو ذرا تھوڑی سی گفتگو برقرار رہنی چاہیے. محبت کے ساتھ سنیے گا شیر. شاہی کس پہ ہوا ہے کلام خدا، شاہی کس پہ ہوا ہے کلام خدا، پاک کی رضا ہے خدا کی رضا. شاہی کس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا. اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا. جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا. مل کے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. کیا کھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، کیا کھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، کیا کھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء. امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا. سبحان اللہ. اب اس کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے کہ وہ گھڑی کیا ہوگی کہ ہر آدمی مادر ذات ننگا ہوگا، پروانی ہوگی، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سب ننگے. اور امتیں جائیں گی انبیاء کی خدمت میں، کبھی آدم، کبھی ابراہیم، کبھی نوح، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات. لیکن سب یوں ہاتھ باندھے آج نہیں. اور ساری زندگی اللہ کے نبی نے کچھ نہیں مانگا، لیکن اپنی امت سے فرمایا جب اذان ہو جائے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام محمود مانگو. وَبَعَثْهُ مَقَامٌ مَحْمُودًا الَّذِي. وہ مقام محمود کیا ہے؟ اب بشارت والوں ذرا آپ بہت اچھے لوگ ہیں، مجھے بہت پسند ہے، اسی وجہ سے میں اتنا لمبا سفر کرتا ہوں ایک پروگرام کے لیے ہر سال. لیکن یہ شعر آپ اس کا پوری طرح ایمان تازہ کیجیے گا. یہ ہمارے نبی کی شان وہ ہے جو انبیاء بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا. ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا، ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا. مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں.
नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। बेकसों बेअमान 8 लफ्ज़ اور یوں لگتا ہے جیسے پوری امت کا احاطہ کر لیا ان 8 لفظوں میں۔ ابھی حالیہ 2 واقعات کی طرف اشارہ کروں گا۔ ڈاکٹر عادل خان صاحب دن دہاڑے بھرے بازار میں، جبکہ سڑک سے گزرنا بھی مشکل ہے، وہاں پہ ان کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ آپ بتائیے ہم نے اپنے آپ کو کتنا بے بس محسوس کیا، جذبات کیا تھے ہمارے اور ہمارا اختیار کیا تھا۔ اور پھر ابھی حال یہ جو 3-4 دن پہلے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا، تو ہم نے کتنا بے بس محسوس کیا اپنے آپ۔ اب یہ بے بسی یہ 8 لفظ ہیں اور یہ ساری ہم محسوس بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم مایوس نہیں ہوتے۔ یہ ایمان والوں کی خوبی ہے کہ ساری بے بسی محسوس کرنے کے باوجود وہ کبھی بھی مایوس کیوں؟ اب میں پھر وہی بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ اب شعر کیا ہے اور آپ حضرات کا سننے کا انداز، یا تو شعر آپ کے سننے کے انداز کے مطابق اللہ کرے ہو جائے، یا آپ کا انداز چلو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے۔ سنیے گا شعر۔ 8 لفظ کون سے ہیں؟ بے قصوں بے امان، بے قصوں بے بدل تشنہ لب نیم جان۔ یہ 8 لفظ ہیں، لیکن اگلا مصرع جو ہے وہ اس پہ ہماری امید کا محور ہے، وہ کیا ہے؟ ہم مایوس کیوں نہیں ہوتے؟ بے قصوں بے امان بے بسوں ناتواں، خستہ بے بدل تشنہ لب نیم جان۔ سب کی جائے پناہ، دامن مصطفیٰ سب کی جائے پناہ، دوسرا اور کوئی سہارا نہیں، دوسرا اور کوئی سہارا نہیں، دوسرا اصل میں ایک بات کا مجھے اعتراف ہے، وہ یہ کہ ہم نعت خانوں نے گن پوائنٹ پہ آپ سے سبحان اللہ کہلوا کے آپ کو اتنا عادی کر لیا ہے کہ اپنی مرضی سے آپ کہنے کی عادت ہی طرح کر چکے کہ بھئی کوئی کہے ہم سے تو کہلوا لے، ہم نے خود۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اب ذرا واپسی ہو جائے، آپ سبحان اللہ کہیں اور اپنے اختیار سے کہیں، ہماری مجبور کرنے پر نہیں۔ اس وجہ سے میرا مطالبہ آپ سے نہیں ہے، لیکن گزارش ہے کہ اگر کہیں موقع مل جائے تو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔
اب سنیے گا شعر جو میں پیش کر رہا ہوں. 2019 کا حج تھا. حج کے بعد مدینہ طیبہ کے لیے روانگی ہو رہی تھی تو بس کے اندر ایک آدمی بیٹھا تھا میرے ساتھ, گجرانوالہ کا. اشفاق نام تھا, بس اس سے آگے مجھے کچھ پتہ نہیں, نہ اس کا نمبر ہے نہ میں اس کو اس کے علاوہ جانتا ہوں. تو وہ نا مجھے یہ واقعہ ذہن سے نکلا ہوا تھا, لیکن جب یہ لفظ ہے نا وارفتہ, تو اس سے مجھے وہ یاد آیا. وہ یوں ہاتھ باندھ کے کہتا تھا کہ یا اللہ تو میری دل کی حالت پہ گواہ رہے کہ میں آپ کے حبیب کے شہر میں صرف آپ کے حبیب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, میری کوئی غرض نہیں, اس کے سوا میری کوئی غرض نہیں, صرف اس وجہ سے جا رہا ہوں آپ کے حبیب سے ملاقات کی. تو جب مدینہ طیبہ قریب آ گیا اور آبادی شروع ہوئی تو پھر تو وہ ایک ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا. تو میرا دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسی وارفتگی مجھے بھی عطا فرمائے. تو جب ہم جاتے ہیں نا اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں, تو ہماری پنجاب کی عورتیں وہاں جا کے پوچھتی ہیں سرکار کا روزہ کتنے, کیونکہ ان کو وہ اس طرف سے آتی ہیں نا تو وہاں پہ دکھائی نہیں دیتا, تو پھر وہ پوچھتی ہیں اسی کہتے سرکار کا روزہ دیکھنا ہے وہ کتنے, وہ سنو بخاؤ. کیا ایک دل کے اندر پاکیزہ جذبات ہوئے, سبحان اللہ. ان کو بیان کیا جائے تو بات کسی اور طرف چلی جائے گی. بہرحال یہ شعر سنیے گا, وہ آدمی مجھے یاد آتا ہے بہت, اور دل سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کی وارفتگی کا کچھ حصہ مجھے عطا فرمائے. پورا شعر ملاحظہ فرمائیے گا, اور دل چاہے تو محبت سے آپ نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے اور میرے ساتھ مل کے بھی پڑھنا ہے. ہو کے چلو میں پڑھتا ہوں, دیکھو تھوڑا سمجھے. سونا بولے سپارے سبحان اللہ. کچھ یاد ہی ہوگا. سونا بولے ہاں بولے, سونا بولے ہاں بولے, سونا بولے ہاں بولے, سونا بولے ہاں بولے, موتی رولے ہاں بولے, موتی رولے ہاں بولے, سونا بولے بڑے دیسی پارے میرے آقا دی گفتار میں ہو. سونا بولے بڑے دیسی پارے, سونا بولے
ستارے چند انگلی دے من دا اشارے مست اکھیاں تمہارے ستارے چند انگلی دے من دا اشارے ہاں چند انگلی دے من دا اشارے مسکرائے میرا آقا مسکرائے چادر کھلا رے مسکرائے کہ چادر کھلا رے وہ دے مکھڑے دے انوار کو مسکرائے کہ چادر کھلا رے وہ دے مکھڑے دے انوار کو سوچ سوچانے اپنی کاوائی پرواہ ہوئی کسے دی رسائی ہاں پرواہ ہوئی کسے دی رسائی بیٹے سدرا کے جبریل آکے میرے آقا دی رفتار دیکھو میری آنے کی تعریف کی کملی والے دا کردار ہمارے بھائی فاروق آوان صاحب ماشاءاللہ مجھے دیکھ رہے ہیں بڑی محبت سے اور بیٹھے بھی ایسے مقام پہ ہیں کہ میں یہاں سے جانے لگا تو وہ مجھے جانے نہیں اس طرف ہوتا تو چلو بندہ کھسک جاتا ہے سے لیکن کیونکہ رستے میں بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ویزا ان سے لینے کے لیے پڑھنا پڑے گا تو میں ایک کلام جو ہے نا وہ پیش کر دیتا ہوں امید ہے کہ باقی وہ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے ویسے میں پہلے پڑھ چکا ہوں اس میں سے تو امیر حرم میں فقیر عجم سبحان اللہ کلام جو ہے نا وہ اس شان کا ہے یہ کہ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی بیان کرے گا اور اپنی ذلت اور پستی بھی بیان کرے گا اب پہلا مصرع ہی دیکھیے تو امیر حرم ان کی عظمت ہے میں فقیر عجم یہ میری پستی ہے تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو گجا من گجا تو گجا من گجا تو گجا من گجا تو گجا من گجا تو امیر حرم میں فقیر عجم میں طلب ہی طلب اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو گجا من گجا تو گجا من گجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس تو حقیقت ہے میں صرف احساس تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر صراط المنتہا
مجھ سے پوچھے کہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت کیا ہے تو میں یہی کہوں گا اور یقیناً آپ بھی کہیں گے کیا؟ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی. چپ رہ کے نکال پڑی ذرا مل کے سارے کو. میری خوش قسمتی امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. تو جزا میں رضا، تو کجا مر کجا، تو کجا مر کجا. آخر میں جاتے جاتے شان صحابہ کے خان محمد کمتر صاحب کا 3-4 شعر بہت ہی خوبصورت. سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام. سو جاؤ کل پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے، آج تو موقع ہے. میں آخر ساہیوال سے آیا ہوں آپ کو لوری دینے کے لیے کہ آپ کو اچھی طرح نیند آ جائے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ناز شریف کے اندر تو چلو تقاضا ہوتا ہے ناز شریف کا، لیکن جب شان صحابہ پہ اور منقبت پڑھی جا رہی ہو تو پھر ذرا جذبات کا اظہار دگنا ہونا چاہیے. اب ذرا جب میں کہوں گا نا سلام تو آپ کی زبان سے بھی ادا ہونا چاہیے. سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام، سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام. جانی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا. جن کی ہمت سے بڑا پھولا چمن اس نام کا، جن کی ہمت سے بڑا پھولا چمن اس نام کا. ان حجازی غازیوں کو شاہ سواروں کو سلام، ان حجازی غازیوں کو شاہ سواروں کو سلام. جانی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. ان کی ہمت سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی ہمت سے ہمیں قرآن کی دولت ملی. ان کی کوشش سے رسول اللہ کی سنت ملی، ان کی کوشش سے رسول اللہ کی سنت ملی. ان خلافت راہ